ایک سوال یہ ہے کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مانتا ہے، ان سے میرا سوال ہے وہ کیوں مانتے ہیں؟ اس سوال پر بھی تھوڑی سی مجھے جواب چاہیے اور وضاحت چاہیے تھی، تو آئیں بھائی میرے سوال کا کوئی بھی جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم، یا میرے کائنات میرے ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدرکنی۔ میرے بھائی، میں نہیں جانتا کہ آپ کا تعلق اب کس فرقے سے ہے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہم جو مولا حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں تو ہم کیوں مانتے ہیں، تو اس کی دلیل ہمارے پاس تو قرآنی بھی ہے اور حدیث رسول پاک سے بھی ہے، اور اگر آپ ان سے تعارض کر بھی لیں تو منطقی طور پر ہم امام اگر ان کو مانتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ابو حنیفہ کو، آپ شافعی کو، آپ مالک کو اور حنبل کو امام کیوں مانتے ہیں اور کس دلیل کی وجہ سے مانتے ہیں، جبکہ ان کی امامت کے لیے نہ قرآن میں کوئی آیت موجود ہے اور نہ رسول پاک کی کوئی حدیث موجود ہے۔ دیکھیں بڑے بھائی، سوال پر سوال کرنے سے بہتر تھا کہ آپ مجھے کوئی دلیل دیتے تاکہ میری رہنمائی ہو جاتی، وہ بہتر تھا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میرا سوال ہے آپ فی الحال اس کا جواب دیں کہ آپ ان کو امام کیوں مانتے ہیں۔ آپ نے بولا قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، تو آپ کو جواب دینے میں کیا پریشانی ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم، یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدرکنی۔ برادر عزیز، قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ اتنے تو نافہم نہیں ہیں کہ قرآن کی کن آیات میں امامت کا تذکرہ ہے اور اماموں کا تذکرہ ہے، وہ آپ نہ جانتے ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کن احادیث میں اپنے بعد اپنے جانشینوں کا تذکرہ کن احادیث میں کیا گیا ہے، وہ آپ نہ جانتے ہوں۔ خم غدیر کے موقع کے اوپر اعلان مولایت مولا علی کا اعلان آپ نہ جانتے ہوں، تو آیات اور احادیث تو میں آپ کو تب دوں کہ جب آپ نئے نئے کہیں خدا نخواستہ مسلمان ہوئے ہوں اور علم نہ رکھتے ہوں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ آیات پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ سے ایک سیدھا سادہ سا منطقی سوال پوچھا ہے۔ تو جب آپ اس کا جواب دیں گے تو یقیناً آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی از خود مل جائے گا، مزید بحث کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام مانتے ہیں، ہم ان کو امام نہیں مانتے، ٹھیک؟ آپ سمجھ لیں، ہم ان کو امام نہیں مانتے، ہم ان کو صحابی رسول مانتے ہیں اور نواسہ رسول مانتے ہیں، ٹھیک؟ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کو امام مانتے ہیں، آپ ان کی کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور وہ سنت جو اگر آپ مجھے کسی بھی سنت کی دلیل دیں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اگر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ بات حضرت حسین کی نہیں ہو سکتی، پھر وہ اللہ کے رسول کی ہے، بھلے ہی حضرت حسین نے اس بات کو کہا ہو۔ لیکن ایسی کوئی عمل، کوئی بات بتائیں جو حضرت حسین کی ہو اور اللہ کے رسول کی نہ ہو، جس پر آپ عمل کرتے ہو اور ان کو آپ اس عمل سے یا کوئی ایسی چیز سے امام مانتے ہو، وہ مجھے آپ بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم، یہ امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدرکنی۔ بھائی میاں، بات یہ ہے کہ آپ تو اپنے موقف سے ہی پھر گئے، آپ نے تو بات ہی بدل دی۔ گفتگو کی نہج کچھ اور تھی، ابھی آپ کسی اور طرف نکل لیے، پتلی گلی پکڑ کے نکل لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے گفتگو کا؟ یہ کون سا انداز ہے میاں علمی گفتگو کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی شیعہ جو ہیں وہ امام مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے، تو آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے قبلہ،
آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ ضرور امام مانیے؟ نہ مانیے. آپ جن کو اپنا امام مانتے ہیں آپ انہی کو امام مانیے. ہم نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور امام مانیے. اور جہاں آپ کا سوال کا اگلا حصہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے کوئی بات کہی یا کچھ عمل کیا اور وہ رسول اللہ سے ثابت اگر نہیں ہوتا تو بات الگ، اور اگر وہی بات سرکار رسالت میں آپ سے ثابت ہے تو پھر وہ عمل جو ہے وہ رسول کی سنت پہ ہے. تو یہی تو ہم آج نہیں 1400 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں میاں، کہ جو چیز رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہی تو ہمارے اماموں سے ثابت ہوگی، کیونکہ یہ سب کے سب محمد ہیں بقول سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے فرمایا ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، اور کل کے کل محمد. ہمیں فخر ہی تو یہ حاصل ہے کہ ہمارے ان امامین میں سے کوئی بھی مجتہد نہیں گزرا، کسی نے دین کو تبدیل نہیں کیا، کسی نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ایجاد نہیں کیا، کسی نے تصرف کرتے ہوئے تراویح کی نماز کو بدعت حسنہ کہہ کے مخاطب نہیں کیا، کسی نے جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھائی. ہمارے امامین میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے. یہی تو ہمارا فخر ہے کہ جو رسول نے کیا وہی علی نے کیا، وہی حسن نے کیا، وہی حسین نے کیا، اور وہی باقی تمام ائمہ نے کیا. ہم تو ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے جو مجتہد ہوں، جو اپنے اجتہاد کے بعد میں ان کو بعد میں لوگوں کو کہنا پڑے جی اجتہادی غلطی ہو گئی ان سے. ہم تو ایسوں کو امام مانتے ہی نہیں. دیکھیں حضرت، آپ نے تقریر اچھی کی ہے، لیکن مجھے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دلیل کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ وہی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہی بات حضرت حسین، حضرت علی، حضرت حسن باقی سب نے کہی. ٹھیک، تو یہ ایک اصول ہوتا ہے ایک بات کا، جب حدیث رسول بیان ہوتی ہے تو وہ حدیث رسول کی ہوتی ہے، نہ کہ بیان کرنے والے کی ہوتی ہے، نہ کہ وہ راوی کی ہوتی ہے، نہ کہ وہ محدث کی ہوتی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی. وہ بات اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ بتائیں، چاہے میں بتاؤں، وہ حضرت حسین بتائیں، حضرت حسن بتائیں، حضرت علی بتائیں، کائنات کا کوئی بھی بتائے، وہ بات اللہ کے رسول کی ہی ہوگی. تو امامت جو ہوتی ہے وہ کسی کی اقتداء کرنے پر ہوتی ہے. آپ ان کی اقتداء کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پھر جب بات حضرت اللہ کے رسول کی ہے تو حضرت حسین کی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو امام مانا؟ ہمیں تو یہ بات کچھ جاننی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو امام ثابت کریں نا، کہ آپ امام کیوں ماننا ہے. جب کوئی بات اللہ کے رسول کی ہے اور حضرت حسین کی نہیں ہے تو پھر وہ کس بات کے امام ہے؟ آپ نے امام جو مانا اس کی دلیل دے، اس کی دلیل چاہیے مجھے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اتنی لمبی مجھے تقریر کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ العلی العظیم. یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی. بھائی میاں گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی باقی ائمہ نے کہا، تو اب اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ محدث کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے. اگر آپ کا مطالعہ امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات اور سیرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اگر آپ نے نہج البلاغہ پڑھ رکھی ہے، خدا نخواستہ اس کو کبھی کھول کے دیکھا ہے، اس کے لکھے خطوط، خطبات اور کلمات قصار کے ساتھ آپ کا کوئی تعارف ہے، اگر آپ نے خطبات امام حسین علیہ السلام کی کتاب بلاغ الحسین کا مطالعہ کرنے کی خدا نخواستہ زحمت اٹھائی ہے، تو پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ صرف محدث نہیں تھے بلکہ انہوں نے تفسیر قرآن کے لیے اور تعویل قرآن کے لیے بھی کام کیا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کی تصدیق کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی ذکر فرمایا اور قرآن کی آیات کی دلائل بھی دیے. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ انہوں نے بس وہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. وہ تو آپ کے ابو ہریرہ کے پاس ہوگا اس قسم کا کچھ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا
کہ اس کا اصل نام تھا کیا. یہاں تو یہ جو بھی فرماتے ہیں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے ان کے اقوال جو ہیں وہ بھی حدیث کا ہی درجہ رکھتے ہیں. ہم تو ان کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں. اور انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے کلمات بھی موجود ہیں، خطبات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور ایک مہربانی فرمائیے گا، ذرا اپنا مکتبہ فکر کا مجھے تعارف کروا دیجیے گا کہ آپ کس مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جی آپ میرے سوالات سننے کے بعد بہت پریشان ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ پریشانی آپ کو جو ہو رہی ہے کہ میں کون سے مکتبہ فکر سے ہوں، کیونکہ آپ خود پھنس گئے ہیں، الجھ گئے ہیں میرے سوال سننے کے بعد. تو میں آپ کی جو پریشانی دور کر دیتا ہوں. میں اہل حدیث ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اب آپ نے یہ کہا کہ ان کے خطبات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، جو بھی ہے، تو میرا جو سوال ہے وہ ان کے خطبات سے یا مکتوبات سے، مجھے اس بات سے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے کہ ان کے ہیں یا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ان کو امام مانتے ہیں، کس سنت پر عمل کرتے ہیں ان کی؟ آپ اپنا عمل بتائیے مجھے کہ آپ ان کی اس بات کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور وہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اتنا بتائیے، چاہے وہ کسی بھی خطبات سے بتائیے، کسی بھی کتاب سے بتائیے، کہیں سے ہی بتائیے، کوئی ایک دلیل مجھے دیجیے. یہ میرا مطالبہ ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ العلی العظیم. یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادرکنی. ماشاء اللہ، انسان کو خوش فہمی تو میاں ہو ہی جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں. سبحان اللہ. چلیے اسی خوشی فہمی میں آپ زندہ سلامت رہیے. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. آپ مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کا یقیناً اس فقہ کا کوئی امام تو ہوگا. تو مجھے اس کا تعارف بھی کرا دیجیے گا کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں میں سے ہیں یا ابن تیمیہ کے پیروکاروں میں سے ہیں. یہ تو ہو گیا سوال. اب سن لیجیے اپنے سوال کا جواب کہ امامت کا اختیار کیسے ہے اور ہم کیسے حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں. شریعت محمدیہ میں سرکار رسالت مآب کے دور میں شرابی کی سزا جو تھی وہ 40 کوڑے تھی. آپ کے خلیفہ عمر ابن خطاب کے سگے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو سزا دینے کا وقت آیا تو اس نے یہ کہا مجھے وہ کوڑے مارے جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو. تو اب امامت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے 40 کی بجائے 80 کوڑوں کی سزا دی علی نے. یہ ہے امامت. اسے کہتے ہیں امامت. مزید لمبا وائس نوٹ میں نہیں کر رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. اب جو میں نے واقعہ بتایا ہے کیا اسے آپ جھٹلا پائیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے سوال کا جواب میرا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں دیا. آپ بات کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے حضرت عمر کے بیٹے نے شراب پی لی، پھر امامت کا پتہ نہیں کیا ہوا تو ان کے 80 کوڑے مارے گئے. کس نے مارے کوڑے؟ کس نے مارے میرے بھائی 80 کوڑے؟ اور وہ 80 کوڑے جو مارے گئے وہ خلاف سنت ہوئی یا وہ شریعت سے ثابت ہوا؟ خلاف سنت ہوئی نا، شریعت کے خلاف بات ہوئی نا. آپ خود کہہ رہا ہے کہ شریعت میں 40 کوڑے تھے اور ان کو 80 کوڑے لگائے گا. تو یہ تو خلاف شریعت ہوئی نا. یہ سنت تھوڑی نہ ہو جائے گی اور یہ بات حق تھوڑی نہ ہو جائے گی. جو شریعت کے خلاف جائے وہ چیز آپ کی نظر میں جائز ہے کیا؟ دوسری بات، میں نے آپ سے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ شیعہ حضرات کس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ حضرت حسین کی وہ سنت بتائیں. کیا آپ کوڑے کھا کر بیٹھے ہیں؟ کیا آپ نے شراب پی تھی؟ 80 کوڑے کھائے ہیں آپ نے؟ میرے سوال کا جواب کچھ ہے، سوال کچھ ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہیں. کیوں اتنے پریشان کیوں ہیں آپ لوگ؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پہلے تو امام ثابت کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ سے آگے بات کروں گا کہ آپ لوگ کیا ہو، وہ بات بتاؤں گا. پہلے آپ اپنے عقیدے سے یہ ثابت کریں کہ حضرت حسین کو آپ واقع میں امام مانتے ہیں یا جھوٹ بولتے لوگوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ العلی العظیم. یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادرکنی. اعلیٰ حضرت. ارے جناب کیا ہو گیا؟ گھبرا کیوں گئے؟ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیوں گھبرا گئے ہیں میاں؟
کیا ہو گیا ہیں یہی تو آپ سمجھ نہیں پا رہے. شریعت میں خدا میں اگر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار رکھتا ہے شریعت محمدیہ میں تو وہ رکھتا ہے امام. 40 کوڑوں کی جگہ 80 کوڑے پڑے تھے عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب کو. کیا آپ نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا؟ کیا یہ اختیار امام نہیں تھا؟ اگر یہ شریعت کا اختیار امام علی کے پاس نہیں تھا تو اس وقت کے خلیفہ وقت عمر ابن خطاب نے یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کہ 40 کوڑے تھے آپ تو 80 کوڑے مروا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ نے پوچھا کہ ہم مولا حسین کی کس سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی جو سنت جس پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا حسین نے یزید اللعین ابن معاویہ ابن سفیان کو یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا حسین نے کسی ظالم فاسق فاجر شرابی زنا زادے کو زنا خور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو ہم آج بھی اسی سنت پہ قائم ہیں میاں. اور بھی سنتیں بتاؤں کیا؟ گھبرا کیوں گئے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کوڑے لگے. ارے کوڑے لگے شرابیوں کو جن کے 40 سال کے دامن جو ہیں شراب کے چھینٹوں سے بھرے پڑے ہیں. ہمیں کیوں لگے؟ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں شراب پینے والے پہ. مجھے تو لگا تھا کہ شاید تمہارے اندر کوئی علم ہوگا، شاید کچھ ہو، شاید مجھے بھی شاید تھا، یعنی کوئی یقین نہیں تھا کہ تمہارا علم ہو، کیونکہ تم شیعہ ہو پھر اوپر سے مقلد ہو، تو علم نام کی چیز نہیں ہوگی. 80 کوڑے لگ گئے، خلاف شریعت ہو گئی، وہ تمہارے لیے جائز ہو گئی. خلاف شریعت تمہارے لیے جائز ہو گئی، اور تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کوڑے لگانے والا کون تھا اور حکم کس نے دیا تھا، یہ بھی تم نے نہیں بتایا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں تمہارے اوپر بیعت نہیں کروں گا، تم سے خلافت نہیں مانوں گا. تو بے وقوف آدمی حضرت حسن نے تو مانی نا، حضرت حسن نے تو ان کو خلافت دی تھی نا. تو اگر یہ الزام لگائے گا ان کے اوپر تو حضرت حسن پہ لگے گا یہ الزام. حضرت علی نے اگر نہیں کی تو حضرت حسین نے کر لی، تو پھر تو حضرت حسین کی توہین کر رہا. اور واقع میں تم حضرت حسن کے تم غدار ہو. تم صرف حضرت حسین کے علاوہ حضرت حسن کو بھی نہیں مانتے تم لوگ، اور تم نے یہ بات کہہ کر حضرت حسن کی توہین کری ہے. اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم کسی ایک کو اپنا امام مانتے ہو، تمہارے پاس ایک دلیل نہیں ہے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں، تم ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے، صرف جھوٹ اور بہتان ماننا. اور کرو گے کیا تم اس سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ العلی العظیم. یا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادرکنی. ارے قربان جاؤں میں تمہاری اس گھبراہٹ کے میاں، قربان نہ چلا جاؤں بلکہ نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے. جسے یہی نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کہا کہ مولا حسین نے یزید ابن معاویہ ابن سفیان سے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو جب علی کا بیٹا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو علی خود کیسے کسی کی بیعت کرے گا، اور علی کا دوسرا بیٹا حسن کیسے کسی کی بیعت کرے گا؟ معاہدہ کیا گیا، ٹھوکر مار کے اس کو حکومت دے دی گئی، اس کو ننگا کر دیا ساری امت کے سامنے کہ جس نے معاہدے پہ لکھ کے دیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کروں گا، ننگا کر دیا حسن علیہ السلام نے اس معاہدے کے ذریعے. اور تمہیں کس نے کہا کہ ہم امام حسن کو نہیں مانتے، ہم ان کے غدار ہیں؟ یہ تم نے کیسے تصور کر لیا؟ تمہاری یہ گھبراہٹیں بتا رہی ہیں میاں کہ تم بس سب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ہمارے تو آج بھی 28 صفر کو
امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اوپر ماتمی جلوس بھی نکلتے ہیں، زنجیر زنی بھی ہوتی ہے، ماتم بھی ہوتا ہے، مجالس بھی پڑھی جاتی ہیں۔ 28 سفر کا ابھی یوٹیوب کا چینل کھولو اور اس پہ دیکھو کہ جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کا عاشور مناتے ہیں، ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کا 28 سفر کی شہادت بھی مناتے ہیں۔ غدار تو تم ہو میاں، جنہوں نے خانوادہ اہل بیت کو چھوڑ کے ان کو اپنا امام مان لیا، جن کی امامت کہیں سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ پہلا جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے خلیفہ بنتا ہے، دوسرا نامینیٹ ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مجلس شورا کے ذریعے خلیفہ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تم تو آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ خلیفہ کا انتخاب کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ تم بات کرتے ہو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ جی میرے بھائی، گھبرا تو آپ رہے ہیں، میں کیوں گھبراؤں گا؟ مجھے جواب تھوڑی نہ دینا، جواب تو آپ کو دینا ہے۔ جواب دینے والا گھبراتا ہے نا۔ میں سوال چنا کر رہا ہوں، جواب آپ گندم دے رہے ہیں۔ میرا سوال کچھ اور ہے، آپ پتہ نہیں کہاں خلافت پہ، ملوکیت پہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں بات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اصل موضوع سے بھٹکا رہے ہیں مجھے، تاکہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں اور آپ راہ فرار اختیار کر لیں۔ لیکن میں بھاگنے نہیں دیتا کسی کو ایسی اتنی آسانی سے۔ میں نے آپ کے متعلق پوچھا ہے، شیعوں کے متعلق پوچھا ہے میں نے، نہ کہ حضرت حسین حضرت حسن وہ آپس میں ان کے کیا معاملات تھے، وہ اس پر میری کوئی بحث نہیں ہے۔ میری بحث یہ ہے کہ آپ ان کی کس سنت پر عمل کرتے ہیں، حضرت حسین کی کس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ وہ 40 کوڑوں کے 80 کوڑے لگ گئے۔ ایک تو آپ لوگوں کو اتنی عقل شعور نہیں ہے کہ خلاف شریعت کی بات کو آپ اس کو صحیح ماننا ہے۔ خلاف شریعت بات تو کسی کی بھی وہ نہیں مانی جائے گی ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ کوڑے آپ کے بھی نہیں لگے۔ اگر آپ کے لگے ہو تو چلو میں مان لیتا کہ آپ نے شراب پی پھر کوڑے لگوائے، چلو جی آپ نے اس سنت پر عمل کر لیا۔ میرا سوال وہیں کا وہیں کھڑا اور جواب آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ شیعہ حضرات جتنے بھی شیعہ ہیں، میں سب شیعہ سے مخاطب ہوں، آپ کہہ کے بول رہا ہوں، لیکن مخاطب سب شیعہ سے ہوں، کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کس سنت پر عمل کرتے ہیں حضرت حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم، یا میرے کائنات میرے ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی۔ اب پھر نکل لیے تم پتلی گلی سے، پھر بات پلٹ دی۔ ابھی جو میں نے کہا اس کو کسی کو رد تو کرتے، کسی بات کو ٹھکراتے تو صحیح، جھٹلاتے تو صحیح، کہتے تو صحیح کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، پہلا خلیفہ ہم نے جمہوریت کے ذریعے نہیں لیا، دوسرے خلیفے کو نامینیٹ نہیں کیا گیا تھا، تیسرے کو مجلس شورا نے نہیں بنایا تھا۔ انکار تو کرتے، اب پھر پلٹ کے وہیں آ گئے بوہڑ کے نیچے۔ اور تمہیں اتنی ہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شریعت محمدیہ تھی 40 کوڑوں کی سزا شرابی کے لیے، تو امامت نے اختیار استعمال کرتے ہوئے اسے 80 کوڑے میں تبدیل کیا۔ فیصلہ کیا تھا قاضی نے کہ کوڑے مارے جائیں۔ عبید اللہ ابن عمر نے کہا مجھے وہ کوڑے مارے جس نے زندگی بھر کبھی شراب نہ پی ہو۔ سب کی نظریں اٹھیں، پہلے تو جھکیں پھر اٹھیں، اور اٹھ کے گئیں کس کی طرف؟ علی ابن ابی طالب کی طرف۔ اور کمال یہ ہے کہ کوڑے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود نہیں مارے، بلکہ انہوں نے امام حسن کے ذریعے ہی کوڑے مروائے۔ وہ 80 کوڑے جو لگے تھے عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب کو، وہ امام حسن نے ہی مارے تھے۔ اور تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی کہ امام وہ ہوتا ہے جو شریعت خدا بندی میں اگر کسی چیز کو بڑھا دے تو وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے امام۔ لیکن یہ تمہاری سمجھ میں کہاں آئے گا؟ کہاں مدرسوں کی تعلیم، کہاں ابن تیمیہ کی پیروی، اور کہاں یہ دقیق مسائل؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ جی حیدر صاحب، پتہ نہیں آپ کا کیا نام ہے، حسنین حیدر صاحب، آپ جو ہے نا موضوع سے بہت ہٹ گئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہٹیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اگر جواب ہوتا تو آپ موضوع پر رہتے، آپ نہ کہ
کوڑوں پہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور ایک سب سے بڑی تو بیوقوفی کی بات تو آپ کی یہ ہے جس کو حماقت کہتے ہیں اور جس کو جہالت کہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کسی کی مائع کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اضافہ کرے یا اس میں کوئی کمی کرے. دونوں حالت میں وہ مردود ہے, دونوں حالت میں وہ مردود ہے. شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کوئی عمل کرے. ٹھیک. دوسری بات ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ شیعہ حضرات یعنی آپ سے جب میں مخاطب ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, اس کا مطلب یہ ہے میں سارے شیعوں سے مخاطب ہوں کہ مجھے وہ سنت بتاؤ جس پر آپ عمل کرتے ہوں اور جس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امام مانتے ہیں اور امام بولتے ہیں. مجھے اس بات کی دلیل چاہیے, نہ کہ آپ کی فالتو بکواس چاہیے. سب جھوٹی منگڑت قصہ کہانی ہے. لیکن میں اگر آپ کو اس بات کو بولوں گا یہ جھوٹی ہے فلاں ہے تو آپ کو اس کو یہ کیونکہ موضوع سے آپ بھٹکانا چاہ رہا ہوں. میں موضوع سے آپ کو بھٹکنے نہیں دوں گا. آپ سے جو میرا سوال ہے آپ کو ثابت کرنا ہے. اور اگر کوئی بریلوی ہو, کیونکہ بریلوی بھی ان کا امام مانتے ہیں, میرا سب کو چیلنج ہے کہ وہ ایک سنت بتا دیں جس پر وہ عمل کرتے ہوں اور اس سنت کی وجہ سے وہ ان کے امام ہیں. میرا موضوع یہ ہے, اس پر آپ جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والعلی العظیم. یا میرے کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی. مجھے افسوس اس بات پہ ہے میاں کہ میں ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہا ہوں جو تاریخ سے نابلد ہے اور جو واقعات اور کتب سیرت و سیر سے بالکل ہی اجہل ہے, جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کہاں ہوا. میں نے جتنے بھی واقعات بتائے, میں نے جتنی بھی باتیں کہیں, اس کا جواب تو میاں آپ کے پاس سے نکل نہیں رہا. جو بات میں نے کہی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے تو جاہل آپ ہوئے کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی. آپ بار بار گھوم کے وہی آ جاتے. اب آپ فتوے لگاتے رہیے کہ جناب یہ تو بات نہ ہوئی, یہ تو جواب نہ ہوا, یہ تو یہ نہ ہوا, تو آپ تو مانیں گے نہیں. آپ کی تو سمجھ میں آئے گا تو آپ مانیں گے. لگے رہیے, کہتے رہیے مجھے وہ سنت بتاؤ. مجھے ارے بابا اتنی بڑی سنت بتا دی کہ حسین علیہ السلام نے یزید پسرے معاویہ کو منہ پر کہہ دیا کہ تجھ جیسے کی بیعت مجھے جیسا نہیں کرے گا. ہماری سب سے بڑی جو سنت امام حسین پر آج تک ہم عمل کرتے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید لعین پسرے معاویہ سے لے کے اس جیسے ہر یزید کو جو کردار کے لحاظ سے یزیدیت رکھتا ہو ہم اپنا رہبر اور رہنما تسلیم نہیں کرتے. اب اس سے بڑی سنت امام حسین تمہیں کیا بتائیں. اور ہاں تم نے پچھلے ایک وائس نوٹ میں کہا کہ مقلد, ارے میں لعنت بھیجتا ہوں مقلدوں پر اور تقلید کرنے والے پر اور تقلید کروانے والے پر. کس نے کہہ دیا تمہیں میاں کہ میں مقلد ہوں؟ میں تو لعنت بھیجتا ہوں مقلدین پہ. جو شخص کسی اپنے جیسے بشر کا مقلد ہو جائے وہ تو لعنتی ہے میرے نزدیک. یہ ہے میرا عقیدہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف شیعہ نہیں رافضی شیعہ ہوں, جن کو تمہارے آباء و اجداد روافض کہتے رہے. میں اس عقیدے کا شیعہ ہوں. یہ بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ حسین کی کس سنت کو ہم نے آج تک عمل کے لیے رکھا ہوا ہے اور کس سنت کی وجہ سے ہم آج تک حسین کو اپنا امام مان رہے ہیں. کیا اب بھی نہیں سمجھو گے؟ جی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم شیعہ کو رافضی ہی مانتے ہیں. ہم شیعہ کو رافضی ہی مانتے ہیں اور شیعہ رافضی ہی ہے. ابن سبا کی ناجائز اولاد شیعہ, یہ ہمیں پتہ ہے, ہم آپ نہ بتائیں. اور آپ امام جعفر صادق کے مقلد ہیں اور شیعہ تو مقلد ہوتا ہی ہے. آپ جھوٹ بولے وہ آپ کا مسئلہ الگ ہے. آپ تو ابھی تک جھوٹ ہی بول رہے ہیں. آپ اب تک جھوٹ ہی بول رہے ہیں, سچ تو آپ نے ابھی تک کچھ کہا نہیں ہے. اور جو میرا موضوع ہے, جو میرا سوال ہے, اس کا تو آپ نے کوئی جواب دیا نہیں ابھی تک, جس سے آپ رائے فرار اختیار کر چکے ہیں. موضوع بدلنا ہے کہ آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نئی بات پیدا کریں, میں اس پر بات کروں تاکہ جو میرا سوال ہے وہ رہ جائے. یہی آپ کا مقصد ہے نا. لیکن میرے ساتھ یہ
مسئلہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے سامنے والوں کو بھاگنے نہیں دیتا، موضوع پر رکھتا ہوں اسے میں، اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے موضوع سے ہٹاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جھوٹا اس امت کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ تم لوگ جو ہو، جو 12 اماموں کو مانتے ہو، تم صرف لفظی امام مانتے ہو، لیکن ان کا عملی آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ ان کو اپنا امام مانو، صرف دکھاوا کرتے ہو کیونکہ آپ لوگ یہودیوں کی نسل ہو اور یہودیوں کے طرز عمل پر آپ چل رہے ہو۔ اگر آپ سچے ہو تو مجھے آپ دکھاؤ۔ یہ تو آپ نے اپنے نام کے لیے امت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچ رکھا ہے کہ آپ ان کو امام مانتے ہو، ان کا امام مانتے ہو۔ کہاں مانتے ہو آپ کے پاس دلیل کہاں ہے؟ اگر دلیل ہے سچے ہو تو دو۔ ایک تو تم لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، خود سے ہی فرض کر کے خود ہی فیصلے کر لیے۔ ہم امام صادق آل محمد کے، امام صادق علیہ السلام کے مقلد نہیں ہیں، ہم فقہ جعفریہ کے نہیں ہیں۔ یہ فقہ کے لفظ تم جیسوں نے نکالا، ان شیعوں نے نکالا جو آج اصولی ہے، ان شیعوں نے نکالا جو آج ایران کے ولی الامر بنے بیٹھے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے بھائی۔ میں نے کہا میں رافضی شیعہ ہوں، اور رافضی شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ روافض کا جو تذکرہ ہے یہ تمہاری گھٹیا قسم کی منافقین کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہے۔ تم تو عبداللہ ابن سبا کا وجود بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو یار؟ کم از کم اپنی کتابیں ہی پڑھ لو۔ ہم عبداللہ ابن سبا کی پیداوار تو نہیں ہے، لیکن تم ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کی پیداوار ہو، تم ہو۔ ایک بات تو یہ کلیئر میں کر دوں، ایک رافضی ہے جو شیعوں کا بھیجا ہوا منافق ہے، جس کا نام ہے مرزا علی، انجینئر علی مرزا، جو مردود کہتا ہے، جو خود اہل سنت بنا بیٹھا ہے اس ٹائم، خود وہ اہل سنت بنا بیٹھا ہے اور سب کی وہ تکفیر کرتا ہے، نفی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شیعوں نے رافضیوں کو نکال کے باہر پھینک دیا، اب شیعوں میں کوئی رافضی نہیں ہے۔ یعنی وہ شیعوں کی دعوت دیتا ہے دوسرے انداز سے کہ تاکہ لوگ شیعوں کی طرف مائل ہوں، اور وہ اپنی ہر بات میں دلیل شیعوں کی بھی لیتا ہے کیونکہ وہ خود شیعہ ہے۔ تو اگر کاش میرے پاس ایسا کچھ ہوتا کہ میں تمہیں اس سے ملواتا کہ دیکھ مردود جھوٹے، یہ رافضی آج بھی زندہ ہے، تو کہتا ہے کہ شیعوں میں رافضی نہیں ہے۔ چلو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا موضوع پھر وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ حسنین حیدر صاحب، کاظمی صاحب، ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ جو بھی ہیں آپ مجھے اس کا جواب دیں، کیا کہ آپ حضرت حسین کو اور باقی دیگر اماموں کو امام مانتے ہیں؟ میں ان کی بات بعد میں کروں گا، پہلے حضرت حسین کا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے کہ آپ ان کی کس سنت پر عمل کرتے ہیں، بس آخری بات، اس کا جواب دے دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ حسنین حیدر صاحب، میرا جو سوال تھا، جو میرا مطالبہ تھا، آپ نے اس کا ابھی تک کوئی جواب دیا ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے سوال سے ہٹ کر دوسرے موضوع پر چلا جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیے، جواب دیجیے۔ لگتا ہے کہ آپ بھاگ گئے ہیں، اب آپ کے بس کی بات نہیں لگ رہی کہ جواب دے سکیں آپ۔ صرف فالتو باتیں بکواس کرنا ہی آپ لوگوں کی عادت ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے دھرم کو چلاتے ہیں آپ لوگ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے فضول کی باتوں کو، یعنی آپ لوگ اندھے مقلد ہیں، جس نے جو کہہ دیا آپ نے مان لیا۔